لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں متفرق نوعیت کے وہ سوالات جو آپ نے ای میل کے ذریعے یا بعض اوقات فون کے ذریعے پوچھے ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں عزیز دانیال احمد اور عصمت مریم صاحبہ، ان دونوں نے ایک اکٹھی ای میل میں ہمیں سوالات بھجوائے ہیں، وہ ہم شامل کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے سائمہ طاہر صاحبہ نے لاہور سے ہمیں سوال بھجوائے ہیں، ان پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں اگر گفتگو ہو سکے تو ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ آج کے اس پروگرام میں سوالات کے جواب دینے کے لیے جو علماء کرام یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اس میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب شامل ہیں۔ آپ کے سوالات کے ساتھ ہم چلیں گے ان بزرگان کی طرف اور آپ کے سوالات پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے سوال کا جواب آپ سن کے تو اگر اس سے کوئی مزید سوال پیدا ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات جس کو ہم ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکے تو آپ دوبارہ بھی ہمیں لکھ کے بھجوا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں اس پر مزید بھی آپ کی ضرورت کے مطابق گفتگو کر لیں گے، اور آپ کے پوچھنے سے جہاں آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہاں اور بھی ایم ٹی اے کے بہت سے جو ناظرین ہیں ان تک بھی وہ بات پہنچتی ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ درسا آج کا یہ سوال پہلا جو ہے یہ عزیز دانیال احمد اور عصمت مریم صاحبہ، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، انہوں نے ایک ای میل میں ہمیں کچھ سوالات، مجھے لگتا ہے اسکول جانے والے بچے ہیں تو ان کے سوالات ہیں، سوالوں سے یہ اندازہ لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور دیگر مسلمان فرقوں کا عید کا دن بسا اوقات یہ بعض اوقات مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عید الفطر کے بارے میں تو ہم نے اپنے ساتھی طلباء کو اسکول میں سمجھا لیا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو کہ کیوں ہوتا ہے یا کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن بعض عرب جو ساتھی ہیں بچے ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا تعلق تو حج سے ہے اور وہ حج کے دوسرے دن منائی جاتی ہے، اور حج چونکہ مکہ میں ہوتا ہے تو لہٰذا عید الاضحیٰ جو ہے وہ تو مکہ کے مطابق ہی منائی جانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ یہ کس طرح سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ چاند جو ہے لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب وقت معلوم کرنا اس زمانے میں چاند کے ذریعے پتہ چلتا تھا، چاند نکلتا تھا، تاریخ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اور عید الفطر جس طرح بچوں نے لکھا ہے کہ عید الفطر کا چونکہ مختلف علاقوں میں جو چاند نکلے گا اس کے مطابق عید منائی جاتی ہے، اسی طرح یہ پہلی بات یہ کہ کہیں پہ کسی احادیث کی کسی کتب میں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد موجود نہیں ہے کہ عید الفطر کے لیے تو یہ حکم ہے لیکن عید الاضحیٰ کے لیے حکم نہیں ہے، اور عید الاضحیٰ کے متعلق کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد موجود نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کو حج کے ساتھ منایا جائے۔ حج میں یہ درست بات ہے کہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو ہم مناتے ہیں اور ان ایام میں مکہ میں حج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ حاجی جو ان دنوں مکہ میں حج کر رہے ہوتے ہیں، جو حج کے ایام میں سے گزر رہے ہوتے ہیں،
وہ تو عید کوئی نہیں مناتے، نہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اس طرح عید کا الگ 10 کو خطبہ ہوتا ہے، ان کے اپنے حج کی جو اپنے مناسک ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کہیں پہ ایسی وضاحت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حج پہ تشریف نہیں لے کے گئے، مثلا ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں، اور اس میں صرف 1 سال کے لیے جو آخری سال تھا حضور کی وفات سے پہلے، اس پہ حضور حج پہ تشریف لے گئے۔ باقی عیدیں حضور نے عید الاضحیٰ مدینہ میں رہ کر منائیں، اور کہیں پہ یہ نہیں آتا، کہیں پہ یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ پہلے پتہ کر لیں کہ مکہ میں کس وقت چاند نکلا، کس دن نکلا، اس کے مطابق ہم منائیں، بلکہ مدینہ میں جو چاند نکلتا تھا اس کے مطابق حضور عید مناتے تھے، 10 ذی الحجہ مناتے۔ اس میں یہ بھی قابل بات کی واضح ہو جانا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ اور مکہ کا اگرچہ 200-250 میل کا فاصلہ ہے، لیکن وہ سطح زمین ایسی ہے وہاں پہ مطلع ایک ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہیں پہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پتہ کر لیں کہ مکہ میں بھی چاند نکل آیا کہ نہیں۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اب جو ان بچوں نے بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ عید الفطر کے متعلق ہم مانتے ہیں اور احادیث میں یہ موجود ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صحابی جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے تربیت پائی، حضور کی پرورش میں جو بڑے ہوئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا کر۔ انہوں نے کسی اس بعد میں ایک تابعی جب حضرت امیر معاویہ کا زمانہ حکومت تھا، تو اس زمانے میں ایک تابعی شام میں کسی کام کے لیے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جمعہ والے دن رمضان کا آغاز کیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس دن یہاں پہ رمضان کا آغاز کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے والے دن اس کا آغاز کیا۔ تو اس جو تابعی تھے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تو وہاں پہ جمعہ والے دن آغاز کیا تھا، تو کیا حاکم وقت جو ہے، جو امیر ہے شام میں، اس کا چاند دیکھنا کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ نہیں، ان کا چاند دیکھنا ہمارے لیے کافی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنا چاند دیکھ کے رمضان کا آغاز کریں اور اس کے مطابق ہی وہ مہینے کا آغاز کریں۔ اب اس میں اس حدیث کے متعلق جو علماء جن کتب میں یہ حدیث آئی ہے، مثلا صحیح مسلم جو صحیحین میں سے دوسری کتاب کہلاتی ہے، پہلے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، پھر امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم ہے، اس میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پہ امام مسلم نے بڑا خوبصورت باب باندھا ہے۔ جب عنوان باب کسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے تو وہ دراصل امام کا اپنا نقطہ نظر وہ ہوتا ہے، یا علماء کا وہ نقطہ نظر ہوتا ہے۔ تو اس پہ جو انہوں نے باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّا لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ، کہ ہر علاقے کی ایک چاند دیکھنے کی ایک رویت ہوتی ہے، ایک وہاں انہیں چاند نظر آتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ چاند دیکھ لیتے ہیں تو ان کا چاند دیکھا ہوا جو اس کے دور کے علاقے ہیں ان کے لیے وہ کافی نہیں ہے، ان کے لیے وہ ایسا حکم نہیں رکھتا کہ اس کو وہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی اسی دیکھے ہوئے چاند کو کی اتباع کریں۔ تو ہر بلد، ہر علاقے کی اپنا ایک مطلع ہوتا ہے جس پہ چاند طلوع ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں یا اس عنوان باب میں علماء نے کہیں پہ یہ بحث نہیں کی کہ یہ صرف رمضان یا عید الفطر کے لیے، بلکہ جس طرح میں نے بالکل شروع میں کہا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ چاند تو سارے سال کے مہینوں کا پتہ کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، تو جس طرح یہ حکم رمضان اور عید الفطر کے لیے آئے گا،
اسی طرح یہ حکم حج کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ ایک تصور کریں کہ اس تاریخ، جس تاریخ کو 10 ذی الحج مکہ میں ہے، اس تاریخ کو ساری دنیا میں عید الفطر کی، عید الاضحیٰ منائی جائے، تو پھر صرف تاریخ کیوں؟ پھر وہ وقت کیوں نہیں کہ جو وہ چاشت کا وقت وہاں پہ ہے، اس وقت پھر ساری دنیا میں منائی جانی چاہیے۔ وہ پھر کسی جگہ پہ لوگ سو رہے ہوں گے، کسی پہ جاگ رہے ہوں گے، کسی میں آدھی رات ہوگی، اور ایک عجیب سی ایسی کیفیت لوگوں کے لیے پیدا ہو جائے گی جس کے متعلق کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق، ایسی تکلیف جس کی طاقت نہیں لوگ رکھتے۔ اور قرآن کریم نے اسلام تو شریعت تو یہ کہتا ہے کہ الدین یسرن، آسانی کا نام ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تو یہ تو مشکل پیدا کرنے والی بات ہوگی۔ اور پھر ایسے وقت میں وہ بھی نماز آ جائے گی جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاقوں میں ایسے وقت میں آئے جس کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھنی، مثلا فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز، نفل نماز پڑھنے کا اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عصر نماز پڑھنے کے بعد، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد سورج غروب ہونے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو بعض ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ عید کا وہ وقت اگر ہم مکہ کے ساتھ منائیں تو وہ آ رہا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دراصل آسانی اور بہتری یہی ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند دیکھ کے اس کے مطابق ذو الحج کا آغاز کریں گے، اور ان کے چاند کے مطابق، نکلے ہوئے چاند کے مطابق جب 10 ذی الحج ہوگا تو اس دن وہ عید منائیں۔ اور یہ ایک جذباتی خیال تو ہو سکتا ہے کہ جی دیکھیں مکہ جو ہے وہ مرکز ہے تو اس کے ساتھ منانا چاہیے اور اس کے ساتھ ملنا چاہیے، اتحاد ہوتا ہے، یگانگت ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر تو ممکن نہیں۔ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ 10 ذی الحج اگر وہاں پر ہے تو کئی علاقے ایسے ہوں گے جہاں پر وہ وقت گزر کے اگلی تاریخ میں داخل ہو چکا ہے، بالکل درست۔ زمین کے دوسرے حصوں میں، تو ان کی مطابقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری چیز خان صاحب، یہ تو ہم آج کے اس دور میں یہ بچے جن کا یہ سوال ہے، جن کے ساتھی یہ بحث کرتے ہیں، آج کے دور میں یہ بات کر رہے ہیں جب سیٹلائٹ سے، فون سے، انٹرنیٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر چاند نظر آ گیا ہے، وہاں پر یہ تاریخ ہے، وہ اس وقت منا رہے ہیں۔ اب شریعت تو جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کو بیان کیا، اس کے بعد سے قیامت تک یہ قائم رہنے والی ہے۔ بالکل۔ یہ ذرائع آج جو ہیں بہت سے لوگوں کو آج بھی میسر نہیں ہے، اور بالفرض یہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہے یہ سسٹم کسی وجہ سے انسان کے جو ہے وہ اپنے ایک اور دور میں لوٹ آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر کس طرح سے پتہ کریں گے کہ اب مکہ میں وہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں، وہاں پر عید آج ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کون بتائے گا، کون جائے گا اس کی خبر لینے؟ تو اس لیے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے جذباتی طور پہ صرف یہ تصور پیدا کرنا کہ اس سے بڑا اتحاد اور یگانگت ہوگی۔ دیکھیں ہماری جماعت میں اللہ کے فضل سے بہت اتحاد اور یگانگت ہے، ایک آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، لیکن یہ کبھی جو ہے ہمارے مرکز سے، حضرت صاحب کی طرف سے، خلیفۃ المسیح کی طرف سے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ چونکہ آج ہم لندن میں یہاں عید منا رہے ہیں تو سارے احمدی دنیا میں اس کے مطابق عید منائیں، کیونکہ حقیقت کے مطابق اور جو شریعت کی تعلیم ہے وہ تو وہی آواز دیں گے، نہ کہ کچھ جذباتی جو ہے وہ رنگ پیدا کر کے۔ اور پھر اس میں جو بات آپ نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج تو یہ ذرائع میسر ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور صحابہ دور دور تک گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن بھجوایا اپنی زندگی میں ہی، اور بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں تو عید جو ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تم نے اسی کے ساتھ کرنی جو مکہ کے ساتھ ہے، یا جب ہم کریں، کیونکہ یہ چیزیں ممکن ہی نہیں تھی، اور ممکن ہوتی بھی تو یہ وہ فلسفہ ہے ہی نہیں۔ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا، سہولت کا اصول، کہ ہر علاقہ اپنے مطابق جب اس کا چاند نکلے، چونکہ یہ ساری اسلامی عبادات، اسلامی تہوار جو ہیں وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس لیے
بڑی آسانی جہاں پہ وہ چاند دیکھے ہر جگہ دیکھے گا نا. یہ اس زمانے کے اس لحاظ سے چاند تو آج کی موجودہ جو لیٹسٹ ذرائع ابلاغ ہے اس کے مطابق ہی تھا نا. جب چاند نکلتا تھا تو ساری دنیا دیکھ لیتی تھی اور اس علاقے کے سارے لوگ دیکھ لیتے تھے. اس لیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ تو ذرائع اب ہیں جس پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا جی وہ امریکہ میں چاند نکلا ہے, اس وقت تو نہیں پتہ چلتا تھا. ایک اس حوالے سے میں عرض کروں گا, ایک بڑی عجیب و دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز کو فالو کریں گے. دیکھیں عید کو آپ نے فالو کرنا ہے تو نماز عید تو وہاں پہ ادا ہی نہیں ہوتی, کہ یا تو نماز عید وہاں پہ ادا ہو, خطبہ ہو نماز عید کا, پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چونکہ مکہ میں عید, پھر بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن فرض کر لیں تو پھر بھی عید چونکہ اس دن ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ صرف قربانیوں کا دن ہے, قربانیاں کی جاتی ہیں, کوئی عید کی نماز نہیں ہوتی, کوئی خطبہ نہیں ہوتا. صرف عید کی نماز اور خطبہ صرف ان علاقوں کے لیے ہے جہاں پہ حج نہیں ہو رہا. مکہ کے لیے نہ عید ہے اور نہ ہی اس کا عید کے روز جو نماز پڑھی جاتی ہے نہ خطبہ ہے. البتہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید منائی, عید کا خطبہ بھی ہوا اور اس کے بعد قربانیاں بھی ہوا کرتی ہیں. تو فالو کس کو کریں؟ پھر اگر دیکھا جائے تو محض اس کو تو نہیں فالو کیا جا سکتا. پھر یہ ایسی بحث ہے کہ یہاں رکنے والی نہیں ہے. پھر وہ کہیں گے کہ جی نمازوں میں بھی اس میں فالو کرو, جمعے میں بھی فالو کریں. وہ اوقات تو وہاں بھی لاگو ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز کے اوقات مقرر ہیں. پھر ایک چیز جو ہے اس کو کس اصول پر پک کریں گے ہم دین میں سے کہ جی صرف اس کو لے لیں اور باقی کو چھوڑ دیں. اس لیے اصولی بات جو ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی ہوتی تو اس کی کوشش کرتے, لیکن کوئی ایسی بات شریعت اسلام میں ہے نہیں کہ جس کا عمل کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو یا اس کے بس میں نہ ہو. اس لیے ہر انسان کو, اور وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے, جس نے ایک کائنات کا نظام چلا رکھا ہے, اس کے مطابق ساری عبادات کا حکم دیا گیا ہے اور ہم احمدی الگ فضل سے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ان کا دوسرا سوال جو ہے منصور صاحب وہ یہ تھا کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں, یعنی وتر کی نماز میں جیسے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کا حکم ہے, تو کہتے ہیں تو کیا دوبارہ وتر پڑھنے چاہیے یا سجدہ سہو کر کے دعائے قنوت پڑھ لی جائے؟ جیسے ان کا سوال تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. سجدہ سہو تو اس لیے مقرر کیا گیا کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک طرح سے کفارہ ہے یا اس غلطی کے تدارک کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے, اور اس میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ غلطی سے پاک صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے, اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے جو سجدے کی مقررہ تسبیحات ہیں. تو اس میں یہ بات بھی تھوڑی سی وضاحت طلب ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سجدہ سہو صرف ایک سجدے کا نام ہے اور ایک سجدہ کر کے تو وہ ختم کر دیتے ہیں اپنی نماز. ایسے نہیں ہے, بلکہ سجدہ سہو دراصل 2 سجدوں کو ادا کرنے کا نام ہے جو آخر میں ادا کیے جاتے ہیں غلطی کے تدارک کے طور پر. تو اس سوال کا جواب دینے سے قبل تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سجدہ سہو کن موقعوں پر ہوتا ہے, تاکہ اس حوالے سے پھر یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ وطر اگر بھول جائیں تو ان میں سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا وطر میں دعائے قنوت دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. تو اس حوالے سے یہ میں عرض کروں گا کہ نماز کے بنیادی طور پر 3 حصے کیے جاتے ہیں, 3 اہم حصے ہیں. پہلا حصہ فرائض نماز کہلاتا ہے. فرائض نماز میں رکعات کی تعداد ہیں, قیام ہے, اور اس کے بعد سجدے ہیں, پھر آخری قعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ سارا اس میں فرائض میں شامل ہو جاتا ہے. اگر فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے, کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے, تو اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ آپ نے وہ رکن بھی ادا کرنا ہے اور پھر آخر میں غلطی کے تدارک کے لیے 2 سجدے بھی کرنے ہیں, اس کے بعد پھر سلام پھیرنا. مثلا اگر کسی کا کوئی سجدہ رہ گیا فرض کر لیں, تو سجدہ رہنے کی صورت میں اس کو آخر میں سجدہ بھی کرنا ہوگا جو اس کا سجدہ چھوٹ گیا ہے, اور پھر
2 سجدہ سہو بھی کر کے اس غلطی کا تدارک کرنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو 2 رکعت پڑھائیں آپ نے اور سلام پھیر دیا۔ تو اب صحابہ نے، ایک صحابی تھے، انہوں نے جرأت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسیتا، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ہم کو صرف یا نماز مختصر کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا کہ اس کی اتنی 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا کریں؟ تو آنسو نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسا حکم آیا، لیکن میرے علم میں تو نہیں کوئی ایسی کوئی بات ہوئی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو آنسو نے باقی صحابہ سے پوچھا، تو باقی صحابہ نے سب نے عرض کیا بڑے ادب سے کہ یا رسول اللہ جی 2 رکعت آپ نے پڑھائی ہیں۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جو رہتی تھیں وہ ادا کروائیں، باجماعت پڑھائیں اور آخر میں 2 سجدے کیے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ فرض چیز اگر رہ جائے تو پھر وہ رکعت یا وہ جو بھی رکن ہے وہ رکن بھی دوبارہ ادا کریں گے اور آخر میں 2 سجدے بھی کریں گے۔ دوسرا نماز کا جو اہم حصہ ہے وہ واجبات نماز کہلاتا ہے۔ واجبات نماز وہ کام ہیں جن کا کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ رہ جائیں، چھوٹ جائیں کسی وجہ سے، بھول جاتا ہے انسان، تو پھر ان کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں محض آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیے جائیں تو اس سے غلطی کا تدارک ہو جاتا ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، مثلا رکعت کی ہر رکعت میں جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ضم سورت کی جاتی ہے، پھر درمیانی قعدہ ہے جو 2 رکعت کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ واجبات نماز میں سے ہیں، اور ان کی بھول، ان کے بارے میں اگر بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر ان کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے بلکہ آخر میں 2 سجدہ سہو کرنے۔ حدیث میں ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بعد جو درمیانی قعدہ تھا، یعنی کہ بیٹھے نہیں بلکہ مسلسل بیٹھے بغیر 4 رکعت اکٹھی پڑھا دیں، اور آخر میں سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدہ سہو کیے۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا نہیں دوبارہ، قاعدے کو دوبارہ نہیں دہرایا بلکہ صرف سجدہ سہو کر لیا۔ نماز کا جو تیسرا حصہ ہے وہ سنن نماز کہلاتا ہے، نماز کی سنتیں یا مستحبات نماز بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ باتیں جو پسندیدہ ہیں، اگر کر لی جائیں تو خدا تعالیٰ ان کا ثواب دیتا ہے، اور اگر نہ کی جائیں تو ان کا گناہ نہیں ہوتا۔ ان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ اکبر کہنا، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، اٹھتے وقت سمع اللہ کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، تو اسی طرح سجدے کی تسبیحات ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر رہ جائیں تو ان پر کسی قسم کا نہ تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو دہرانا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا دعائے قنوت اگر رہ جاتی تو پھر کیا کرنا ہے، تو احادیث میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ اگر دعائے قنوت رہ جائے تو اس کے بدلے میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے یا اس کو دوبارہ کسی وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس میں گویا کہ 2 صرف باتیں ایسی ہیں، فرائض نماز اور واجبات نماز، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی حصہ رہ جائے تو پھر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا۔ لیکن اس میں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دعائے قنوت پڑھنا ضروری نہیں ہے اور ٹھیک ہے جان بوجھ کے چھوڑ دیں اور چلتے جائیں۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، خود بھی پڑھا، صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس تشریف رکھتے تھے، بیٹھے تھے، پوچھا کہ حضور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعائے قنوت ہم نماز میں وتر میں پڑھتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ملتی، بڑی کمزور روایت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں یہ جو دعا ہے اتنی پاکیزہ دعا ہے، اتنی حمد سے بھری ہوئی دعا ہے کہ یہ سوائے اس ذات اقدس کے جس کے دل میں ہر وقت خدا تعالیٰ کی حمد رہتی تھی، اس کے علاوہ کسی کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے، اس لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ لیکن پڑھنے کے باوجود یہ ان فرائض میں سے نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی نماز نہیں ہوگی یا وتر نہیں ہوں گے یا ان کے بدلے میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ منصور صاحب، جیسے منصور صاحب نے ذکر فرما دیا کہ دیکھیں ہم جب پوچھا گیا ہے تو ہم بات کو
علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے پوری بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی علمی بحث ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، لیکن اس سے جیسے انہوں نے پہلے بیان فرمایا کہ قطعاً یہ مراد نہیں کہ اب جی اس کے بعد سے چھٹی ہے، گویا کہ وہ دینی فقی مسائل والوں نے بتایا کہ دعا قنوت نہ پڑھیں تو کوئی غرض نہیں، خیر ہے چھوڑ دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کسی سے بھول کے رہ جاتی ہے تو اس بارے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے، وہ بات جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ لیکن جو شخص اپنے فرائض کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد وطر پڑھنے کے لیے کھڑا ہے ثواب کی غرض سے، وہ یقیناً کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ اس میں سے مختلف چیزیں جو ہے چھوڑتا جائے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً جو نیکی کے لیے کھڑا ہے، ثواب کے لیے کھڑا ہے، وہ تو چاہے گا کہ جو ایسی چیزیں ہیں میں ان کو کوشش کر کے ضرور شامل کروں، اور کرنا چاہیے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جی تو بالکل، نوافل تو ویسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل تو ایسی چیزیں ہیں جو دراصل فرائض کی حفاظت کرتے ہیں اور جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس کو تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو پورا اس کو سنوار کر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے، بلکہ یہ تو اس بندے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھول گیا تو اب اس کا کیا ہاں تدارک جی، ہے۔ مجبوری کی صورت میں تو اس پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے یہ بھی انہی عزیز دانیال احمد اور عصمت مریم صاحبہ کے ای میل میں تھا، تو انہوں نے خان صاحب یہ سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر لجنہ اپنے اجلاس میں باجماعت نماز پڑھنا چاہے تو کیا ان کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ احادیث میں جو اس بارے میں ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لیسا علی النساء اذان ولا اقامت، کہ عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ان پہ نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ اور یہ احادیث کی کتاب سنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، اور اس میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ہدایت۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آغاز میں حضور کی ایک صحابیہ تھی، حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن نوفل انصاری صحابیہ تھیں، اور پڑھی لکھی تھی، قرآن کریم کا علم جانتی تھی اور بڑی عبادت گزار خاتون تھی۔ انہوں نے حضرت جب حضور بدر کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے بھی جنگ پہ جانے کی اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی اور میں وہاں پہ زخمیوں کو سنبھال لوں گی، پانی پلاؤں گی، جو نرسنگ کا کام ہے وہ کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالات بھی ایسے تھے، اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواتین کو اجازت نہیں دی، نہ ایون کے بعد میں نرسنگ کے لیے خواتین شامل ہوتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بعد کی جنگوں میں شامل ہوئے، لیکن لگتا ہے کہ وہ حالات ایسے تھے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو لے کے جانا مناسب نہیں سمجھا، اس کی احترام، اس کی ادب کے حفاظت کے پیش نظر۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ گھر میں بیٹھی رہیں تو آپ کو یہیں پہ شہادت کا مرتبہ مل جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر ان کا نام بھی شہیدہ پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید کہہ دیا تو بس شہیدہ ہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بعد میں کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں کچھ خواتین ہم اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم نماز باجماعت پڑھ لیا کریں، تو اگر حضور اجازت دیں تو ہم وہاں پہ اذان کا انتظام کرنا چاہتے۔ تو حضور نے انہیں تو خواتین کو اذان دینے کی اجازت نہیں مرمت فرمائی، بلکہ ان کی اس خواہش کے پیش نظر کسی مرد ایک بڑی عمر کے مؤذن کو وہاں مقرر کر دیا جو ان کے ہاں اذان دے دیتا تھا، اور جو ارد گرد کی خواتین تھیں ان کو پتہ چل جاتا تھا تو وہ آ جاتی تھیں تو وہ نماز پڑھ لیتی تھی۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ایک اجازت کے باوجود بھی
خواتین کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس مرد کو اجازت کہا کہ اس کی اذان دے دیا کرے۔ تو یہ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواتین اکٹھی ہوں تو انہیں اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دراصل نماز باجماعت کا حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلے کے لیے نماز پڑھ لیں تو انہیں اتنا ہی درجہ ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا جو مرد باہر جا کے باجماعت مساجد میں نماز سینٹرز میں نماز ادا کرتے ہیں، اتنا ہی ثواب ان عورتوں کو گھر میں مل جائے۔ اس لیے انہیں غیر معمولی تکلف کرنے کی نہیں، ایک ایسی تکلیف میں نہیں ڈالا جو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے غالباً یہ وجہ ہے کہ اذان اور اقامت اسی لیے کہی جاتی ہے کہ اذان اس لیے کہی جاتی ہے کہ لوگوں کو اعلان کی بتایا جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیں۔ اور جب اقامت اس لیے کہی جاتی ہے کہ اب نماز بالکل کھڑی ہونے لگی ہے، کھڑے ہو گئے، امام پہنچ گئے ہیں، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اب تکبیر ہونے لگی ہے، اس لیے جس میں شامل ہے فوراً ہو جائے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں دراصل نماز باجماعت کی اہمیت کے پیش نظر اس کے اعلان کے لیے، اور چونکہ نماز باجماعت خواتین پر فرض نہیں ہے اس لیے ان کے لیے یہ چھٹی دی کہ اگر انہوں نے نماز پڑھنی، اگر کہیں لجنہ اکٹھی ہوتی ہیں تو بغیر اذان کے بغیر اقامت کے پڑھیں گی وہ۔ لیکن اس میں ایک اور بھی چھوٹی سی بات ہے کہ بعض اوقات لجنہ زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کو بتا دیا جائے کہ اب نماز کھڑی ہونے لگی، اب آ جائیں نماز۔ تو یہی ایک اقامت کا جو فائدہ ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے کہ اب نماز ہونے لگی، اب آ جائیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ خواتین نہ اذان دیں گی نہ اقامت کہیں گی۔ یعنی جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ جب وہ حکم جس کی خاطر وہ لوازمات ہیں، جی بالکل، اذان یا اقامت جس چیز کے لوازمات ہیں، جب وہ حکم لاگو نہیں ہوتا تو وہ لوازمات جو ہیں وہ بھی لاگو نہیں ہوتے۔ تو اس لیے وہ اس سے بعض علماء نے فقہاء نے یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک مرد نماز پڑھانے والا ہے اور ساتھ خواتین ہیں، گھر کی خواتین ہیں، تو اس صورت میں بھی انہوں نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ جو مرد ہے جس نے امامت کروانی ہے وہ خود ہی اقامت کہہ لے، اور بلکہ یہاں تک کہ اگر اذان کی ضرورت ہے تو وہ خود ہی اذان دے، خود ہی اقامت کہہ لے، اور پھر اس کے بعد خود ہی امامت کروائے۔ اس میں بھی فقہاء نے اس چیز کو نہیں رکھا کہ خواتین اقامت کہیں یا اذان کہیں، اور غالباً اس کے پیچھے وہی حکمت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر نماز باجماعت ہو رہی ہے تو تم میں سے اگر کسی کو معاملہ پیش آ جاتا ہے، امام کو کوئی غلطی لگ جاتی ہے، تو مرد مقتدی جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں، وہ بول سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نماز میں بھی نہ بولیں، اس سے کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ اگر انہوں نے کسی بات کی طرف امام کو توجہ دلانی ہے تو وہ پھر ہلکی سی تالی کلیپنگ کر دیں تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے غالباً علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر اذان اور اقامت کہنی پڑے تو وہ بھی مرد خود ہی کہے گا، عورتیں نہیں کہیں گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے خانہ، جزاکم اللہ خیر، جزاک دونوں بزرگان کا بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جو آئندہ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے، جو سوالات پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ سائمہ طاہر صاحبہ لاہور سے، ان کے ای میل کے ذریعے کوئی سوالات تھے دو، ان پر اس مرتبہ تو نہیں بات ہو سکی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ اسی طرح جو ہے بعض اور سوالات جرمنی سے ایک دو سوالات ہیں، تو اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات شامل ہو سکتے ہوں ان پر ہم بات کریں۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول